بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان ہی ان سے لے کر کے قیامت تک آنے والے ہر انسان کے دل کے اندر یہ بیج رکھ دیا گیا ہے۔ یہ بیج اگر گل نہ جائے، سڑ نہ جائے تو آدمی موحد ہوگا۔ اگر اس بیج کو کوئی گن لگ گیا، یہ بیج ہی بوسیدہ ہو گیا اور اس پر درخت نہ نکلا تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان خدا کا انکار کرے۔ ورنہ یہ بیج موجود ہو اور ایک انسان یہ کہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، یہ خود بخود چل رہا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ یہ جو بیج رکھا گیا ہے یہ ہے اللہ کی معرفت کا بیج، اللہ کی محبت کا بیج اور اللہ رب العزت سے تعلق کا بیج، اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی اور انکساری کرنے کا بیج۔ اسی بیج کی آبیاری کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث کیا جاتا ہے اور وہ جو آگے انسان کی رہنمائی کرتے ہیں تو ایمان کی راہیں کھولتے ہیں، توحید کے حقائق بیان فرماتے ہیں۔ اس توحید اور ایمان کا درخت پھر اسی بیج سے نمودار ہوتا ہے۔ اگر وہ بیج ختم ہو چکا ہو تو اس پر ایمان کا درخت نہیں لگ سکتا، اس پر پھر توحید کا درخت نہیں لگ سکتا۔ تو اس بیج کی آبیاری کے لیے اللہ رب العزت نے دو سلسلے قائم فرمائے ہیں، ایک کتاب اللہ کا سلسلہ ہے اور ایک رجال اللہ کا سلسلہ ہے۔ ہر زمانے میں کتابیں بھی عطا کی گئیں، ان کے ذریعے سے انسانوں کے لیے راہ حق کو واضح کیا گیا اور ان کتابوں کو سمجھانے کے لیے حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام کا سلسلہ قائم کیا گیا۔ تو یہ جو اللہ کی ربوبیت کے اقرار کا بیج ہر انسان کے اندر موجود ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا ہو اور چاہے وہ تاریخ کے کسی بھی زمانے کے اندر دنیا میں آئے۔ وہ دنیا ترقی کرتے کرتے کتنی بھی آگے چلی جائے تب بھی جو انسان پیدا ہوگا اس کے دل کے اندر یہ بیج موجود ہوگا، اور انسان کتنا بھی پیچھے کی طرف کیوں نہ چلا جائے، وہ بالکل ابتدائے آفرینش یعنی جب سے دنیا بنی ہے اس وقت چلا جائے تب بھی اس انسان کے دل کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے، یہ فطرت بدل نہیں سکتی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ ان باتوں کی وضاحت اس طریقے سے فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں ہر مخلوق کی اپنی ایک خاص پہچان اور اس کی خاص فطرتیں ہیں۔ مثال کے طور پر شہد کی مکھی ہے، شہد کی مکھی کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات رکھی ہے کہ وہ مخصوص طریقے سے مخصوص پھولوں کا رس چوستی ہے اور مخصوص قسم کا شہد وہ تیار کرتی ہے۔ کچھ کیڑوں مکوڑوں کو اللہ رب العزت نے فن عطا فرمایا ہے کہ وہ اس طریقے کے گھر بناتے ہیں کہ دنیا بھر کے سارے عقل مند ان کی اس ٹیکنالوجی کے سامنے فیل ہو جاتے ہیں اور اقرار کر لیتے ہیں کہ یہ انہی کے بس کی بات ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اب ریشم کا کیڑا ہے، وہ ریشم بنا رہا ہے، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ خود وہ بنا سکے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے کچھ حیوانات بنائے ہیں، ان حیوانات کے جسم کی ایک الگ ساخت ہے، ان پر مختلف الگ طریقے سے بال اگتے ہیں، یہ ان کی فطرت کے اندر داخل ہے، وہ اپنی اس فطرت سے نکل نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جو انسانوں کو پیدا فرمایا، ان انسانوں کو بھی دو طرح کی فطرتیں عطا کی گئی۔ ایک ان کی ظاہر کی فطرت ہے کہ ان کے جسم پر عام حیوانوں کی طرح بال اگتے نہیں، ان کا کھانا عام حیوانات کی طرح کھانا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ان کی قد و قامت سب سے مختلف ہے اور ان کو ایک دلربا صورت عطا کی گئی ہے جو کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں کی گئی۔ تو یہ انسانی جسم کی فطرت ہے کہ وہ بولے گا تو زبان سے بولے گا، کان سے نہیں بولے گا، اور اگر دیکھے گا تو آنکھ سے دیکھے گا، کسی اور چیز سے نہیں دیکھے گا، یہ اس کی جسم کی فطرت ہے۔ اسی طریقے سے دوسری تمام حیوانات سے الگ کرنے کے لیے انسان کو ایک اندر کی فطرت عطا کی گئی ہے، وہ ہے فطرت عقل، سمجھ بوجھ، اور وہ عقل اس کے اندر رکھی گئی ہے کہ جس عقل کے ذریعے سے یہ اللہ رب العزت کو پہچان سکتا ہے۔ یہ ہر انسان کی فطرت کے اندر داخل ہے۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے زمانے تک دنیا کے تقریباً تمام کے تمام انسان کچھ لوگوں کو چھوڑ کر کے سب اس پر متفق رہے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، اس کائنات کا کوئی مالک ہے،
جس کے ارادے سے یہ کائنات چلتی ہے. یہ آسمان خود بخود وجود میں نہیں آیا, زمین خود بخود وجود میں نہیں آئی, ہم اپنی ذات کے خالق خود نہیں ہے, کوئی ہے. اس کی تشریح میں آگے اختلاف ہو سکتا ہے, اس اجمال کی تفصیل میں آگے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اجمالی طور پر جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو, اس کے دل کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اللہ ہے, اس کائنات کا خالق ہے, ہمارا ایک مالک ہے جس نے ہم کو پیدا فرمایا. اس اجمال کی جو تفصیل ہر زمانے کے اندر ہوئی ہے وہ حضرات انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی شریعتوں کے ذریعے سے ہوئی ہے. یہ جو اللہ ہمارے دل میں پہلے ہی سے موجود ہے, جس کی تڑپ اور جس کی طلب ہمارے دل میں موجود ہے, وہ اللہ کون ہے, اس کا تعارف کرانے کے لیے حضرات انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے. اور جو نبی بھی آیا اس نے پہلے یہی تعلیم دی, وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس نے یہی تعلیم دی کہ کوئی معبود نہیں مگر صرف میں ہی, میری عبادت کرو. ومن يقل منهم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه, کچھ لوگ الگ ہو گئے, انہوں نے کہا نہیں اللہ کی اولاد بھی ہے. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه, اللہ کی ذات اس سے پاک ہے. وتعالى عما يشركون, جن چیزوں کو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں اللہ کی ذات ان سے بہت بلند ہے. اور جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر کے کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے, یعنی فرشتے, ان فرشتوں کا حال تو یہ ہے کہ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ. اگر ان فرشتوں میں سے یا جن انبیاء کو یہ اللہ کے ساتھ اولاد ٹھہرا رہے ہیں, اگر ان انبیاء میں سے بھی کوئی کہے گا انی الہ من دونہ, کہ میں اللہ کے سوا الہ ہوں, فذلک نجزیہ جہنم, تو اس کا ٹھکانہ, تو اس کو ہم بدلہ جہنم میں دیں گے, تو جہنم اس کا بدلہ. تو توحید کے سلسلے میں کبھی کسی زمانے کے اندر اختلاف نہیں رہا ہے, ہر زمانے کے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے یہی تعلیم دی ہے. اور یہ توحید کا درخت پلتا تبھی ہے جبکہ وہ جو اللہ کی معرفت اور اللہ کی تلاش کا جو مادہ انسان کے اندر رکھا گیا ہے وہ موجود ہو. اور اگر خارجی اثرات کی بنیاد پر جو بیج اندر رکھا گیا ہے وہ سڑ جاتا ہے, تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان فطرت سے بغاوت کرے. تو گویا یہ بھی انسان کی فطرت کے اندر داخل ہے, اللہ کی معرفت, اللہ کی پہچان, اس کائنات کا خالق اور مالک کون ہے. یہ بیج ہر انسان کے اندر موجود ہے, اور اگر کوئی اس سے بغاوت کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فطرت سے بغاوت کرتا ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص بخار زدہ ہو جائے, زکام لگ جائے اس کو, اور پھر میٹھی چیز اس کو کھٹی لگے, تو وہ تو یہ اپنے اعتبار سے کہے گا کہ یہ کھٹی ہے کیونکہ اس کو کھٹی لگ رہی ہے. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب اس کا بخار اتر جائے گا, اس کو یقین کرنا پڑے گا کہ میں پہلے جھوٹا تھا, میں سچ نہیں کہہ رہا تھا. اسی طریقے سے جب انسان کی روحانیت بیمار ہو جاتی ہے, انسان روحانی طور پر بیمار ہو جاتا ہے, یہ انسان کی فطرت ظاہری طور پر مسخ ہو جاتی ہے, تو پھر اس فطرت کے مسخ ہونے کی بنیاد پر وہ اللہ کا انکار کرتا ہے, پھر چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو. مثلا ابھی قریب ہی کی بات ہے, ایک لڑکی ایک صاحب سے کہنے لگی کہ میں اس خدا کو نہیں مانتی کہ جو انسانوں کو بانٹتا ہے کہ یہ ہندو ہے اور یہ مسلمان ہے اور یہ منافق ہے, ایسے خدا کو میں مانتی نہیں. ایک پڑھی لکھی لڑکی ہے, تو یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں خدا کو نہیں مانتی, ظاہر سی بات ہے اس کی فطرت مسخ ہو چکی ہے. کوئی بھی عقل مند انسان اس کو نہیں سمجھے گا کہ یہ کوئی اچھی طبیعت کا انسان ہے. اس طبیعت کا انسان اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر ایک کی فطرت یہ گواہی دیتی ہے کہ نہیں یہ گڑبڑ ہے, یہ سچی نہیں ہے. تو اگر فطرت مسخ ہو جائے تو پھر تو خدا کی ربوبیت کا انکار بھی ہو سکتا ہے, خدا کی خالقیت کا انکار بھی ہو سکتا ہے, خدا کی مالکیت کا انکار بھی ہو سکتا ہے. اور شیطنت اسی طرف اس انسانیت کے نظام کو لیتی چلی جا رہی ہے. اس زمانے کے اندر چونکہ انسانیت اب آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے, آگے نہ دجالی دور میں آنا ہے, تو دجالی دور میں سب سے بڑی شیطنت ہی یہی ہوگی کہ انسان کو خدا سے دور کر کے اس مقام تک پہنچایا جائے گا کہ پھر واپسی کا کوئی راستہ انسانیت کے لیے نہیں ہوگا. لیکن یہ بھی طے ہے کہ انسانیت پورے طور پر بدل جائے ایسا ممکن نہیں. وہ تبھی ہوگا جب اللہ رب العزت اس کائنات کو بدلنا چاہے گا, تو پھر سب ایمان والوں کو ایک ساتھ دنیا سے اٹھا لے گا. کچھ
کچھ بدترین قسم کے لوگ اس دنیا کے اندر بچ جائیں گے جن پر فوراً قیامت طاری ہو جائے گی، پھر زمین اور آسمان کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ تو یہ جو فطرت اللہ رب العزت نے انسانوں کے اندر رکھی ہے، اسی تخم کی بنیاد پر جو درخت نکلتا ہے اس کو درخت توحید، شجر توحید کہتے ہیں یا شجر ایمان کہتے ہیں۔ اس شجر ایمان کو کی آبیاری کے لیے اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی ذوات رکھی، ان کی تعلیمات رکھی اور اپنی کتاب رکھی ہے، جس کتاب کے ذریعے سے ہم اس درخت ایمان کو بڑھاتے چلے جائیں گے۔ اب ایمان کے منافی جتنے بھی کام ہوں گے وہ سب کے سب اس درخت کو سکھا دیں گے، اور ایمان کے مطابق جتنے بھی کام ہوں گے وہ اس درخت کو پانی دیں گے، اور یہ درخت پھلتا پھولتا چلا جائے گا۔ اور دنیا کے اندر ہر زمانے میں یہ نظارہ کیا گیا کہ جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سر سبز شجر امید کا تھا، جب سر سر عصیاں چلنے لگی اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ کہ جب ہر طرف اللہ رب العزت کی فرمانبرداری عام تھی، چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہر کوئی اس بات کو مانتا تھا کہ میرا کوئی خالق ہے جس کے سامنے مجھے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، جس کی مرضی کے مطابق میری زندگی گزارنی ہے، تو دنیا کا نظام اور نقشہ ہی کچھ اور تھا۔ اور جب سرسر عصیاں چلنے لگی، ہر طرف جب نافرمانی کی ہوائیں چلی، تو اب جو ایمان کا درخت تھا اس نے پھلنا ہی چھوڑ دیا۔ لیکن اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، آثار و نشان سب قائم ہے، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ یہ جو راہ ہے یہی راہ ہے جو راہ ہم اللہ رب العزت سے ہر نماز میں مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اور اللہ رب العزت فوراً اسی صورت کے بعد جواب دیتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ تم نے صراط مستقیم مانگی ہے، یہ ھدی للمتقین ہے۔ اور اس ھدی للمتقین کے آگے تفسیر بھی کی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا اس میں سے خیر کرتے رہتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو دل و جان سے مانتے ہیں اس کتاب کو جو آپ پر اتاری گئی اور اس ساری تعلیمات کو جو آپ کو عطا کی گئی، وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے جو تعلیمات انبیاء کو دی گئی ان کو بھی مانتے ہیں، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت کے دن کو ان کو یقین ہے، صرف خیال نہیں بلکہ یقین ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمیں اللہ کے حضور جانا پڑے گا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے۔ اب جو خود کامیابی کا دعویٰ کرنے والے ہوں گے کہ ہم پڑھ لکھ کے ہم نے دنیا کے اندر ترقیاں کی، ہم نے اچھی اچھی ڈگریاں حاصل کی اور اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو کامیاب کہیں گے، تو ہم ان کو کامیاب کیسے مان سکتے ہیں جب اس کائنات کا خالق اور مالک ان کو کامیاب نہیں مانتا ہے؟ اس کائنات کے خالق اور مالک نے تو فیصلہ کر دیا، قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، جو بیکاری کو چھوڑ دیتے ہیں، بیکار کی تعلیم نہیں، بیکار کی تہذیب نہیں، بیکار کے افکار نہیں، سڑے گڑے ان کی سوچ نہیں، ان کی سوچ بلند، ان کے کام بلند، وہ معمولی سے مفاد کی خاطر اپنے آپ کو بیچ نہیں ڈالتے ہیں۔ وہ الذین هم عن اللغو معرضون، بیکار کھانا بند، بیکار سوچنا بند، بیکار سونا بند، بیکار کام بند، ہر بیکاری ان سے چھوٹ جائے گی۔ والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون، جو اپنے آپ کا تزکیہ کرتے ہیں، اخلاق کے معیار کو بہت اونچا کرتے ہیں، حسد سے، کینہ سے، ریا سے، بخل سے، بدزنی سے، بدباطنی سے، برا سوچنے سے، دوسروں کے تعلق سے برا گمان رکھنے سے اور وہ دوسروں کے لیے برے جذبات رکھنے سے اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، اور جو اپنے مال کو بھی پاک کرتے ہیں، اس میں چوری کا مال، اس میں جھوٹ کا مال، اس میں جوئے کا مال، اس میں رشوت کا مال، اس میں سود کا مال، اس میں دوسروں کا حق ملاتے نہیں ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ شرمگاہوں کی حفاظت کہاں سے ہوتی ہے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، مومنوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، ان کی شرمگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن،
وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ اپنی شرمگاہوں کو نیچا کر لے، ان کی شرمگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ هُمْ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ، یا نکاح کر لو، نکاح کر کے تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی. إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. فمن ابتغى وراء ذلك، جو نکاح کے علاوہ اپنی شرمگاہ کی حاجت کو پورا کرنا چاہے گا، فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، وہ کامیاب تو وہ ہیں جو اپنی امانتوں کا خیال رکھتے ہیں. ان کی زندگی ان کے پاس امانت، ان کے کان ان کے پاس امانت، ان کا دل ان کے پاس امانت، ان کا دماغ اس کے پاس امانت. وہ دل سے وہی سوچتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، وہ اپنے دماغ کے اندر انہی باتوں کو بساتے ہیں، انہی افکار کو اپنی دماغ کے اندر جگہ دے دیتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. والذین هم لاماناتہم، وہ اللہ کی زندگی دی ہوئی زندگی میں خیانت نہیں کرتے، وہ اللہ کے دیے ہوئے اعضاء کے اندر خیانت نہیں کرتے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یقیناً کان، یقیناً آنکھ، یقیناً یہ زبان اور یقیناً یہ دل، یہ تمام کی تمام چیزیں ایسی ہیں جن پر پوچھا جائے گا کہ ان کو تم نے کس طریقے سے استعمال کیا. لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، اس وقت تک ابن آدم کے قدم قیامت کے دن ہٹ نہیں سکیں گے یہاں تک کہ اس سے سوال نہیں ہوگا کہ تجھے علم دیا تھا، اس علم پر کتنا عمل کیا، تجھے زندگی دی تھی، اس زندگی کو تو نے کہاں کب پر، اور زندگی ایک ایک لمحے کا نام ہے، ایک ایک لمحے کے متعلق پوچھ ہوگی. مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں پر خرچ کیا، جوانی دی تھی، اس جوانی کو کہاں پر لگا کر کے آئے. تو وہ اس اعتقاد کے ساتھ جیتے ہیں. والذین هم لاماناتہم، اپنی امانتوں کا خیال رکھتے ہیں. وعہدہم راعون، اپنے عہد کا جو وعدہ انہوں نے اللہ سے کیا ہے لا الہ الا اللہ کی شکل میں، اور جو وعدہ انہوں نے اپنے نبی سے کیا ہے محمد الرسول اللہ کی شکل میں، اور جو وعدہ انہوں نے اپنے چھوٹوں سے، اپنے بڑوں سے، اپنے معاشرے سے کیا ہے، ان تمام وعدوں کو نبھاتے ہیں. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور خاص طور پر جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. نمازوں کی پابندی کا اتنا ضروری کیوں دخل دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ نمازیں محشر کے میدان کو بار بار یاد دلاتی ہیں. جب اذان ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو اللہ کی طرف دعوت دی جا رہی ہوتی ہے یہ قیامت کے منظر کو پیش کرتا ہے، جس دن حضرت اسرافیل علیہ السلام کھڑے ہوں گے کہ عبادی ہلموا الی عرض الرحمن، اے میرے بندو چلو تمہاری پیشی رحمان کے سامنے ہے. اور اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا ملائکتی اقیموا عبادی صفوفا علی انامل اقدامہم، کہ اے میرے فرشتوں میرے ان بندوں کو صفوں میں کھڑا کر دو، ان کے پاؤں کی انگلیوں کے پوروں پر. اور ایمان والوں سے کہا جائے گا عبادی اقیموا حجتکم، اپنے دلائل لاؤ، ویسروا جوابکم، اپنا جواب بالکل آسان کرو، جواب دے دو. میں کچھ سوال کرنے والا، زندگی کہاں گزاری، کیا کر کے آئے ہو، کیا لے کر کے آئے ہو، خود بخود گئے نہیں تھے، میں نے بھیجا تھا، کیا وہ کچھ کر کے آئے جس کام کے لیے میں نے بھیجا تھا، جواب دے دو. آج تم پر کوئی ظلم کیا نہیں جائے گا. جو اللہ کے سامنے وہاں پر حاضری ہوگی، اس حاضری کی پریکٹس سے بار بار یہاں کرتا ہے اور مسجد کی طرف آتا ہے تو اس کے دل کے اندر کوئی دنیاوی وساوس نہیں ہوتے، اس لیے سب سے پہلے ظاہری طور پر اپنے آپ کو پاک کرتا ہے. جب وضو کرتا ہے تو وضو کرتے ہوئے کہتا ہے اللہم اغفر لی ذنوبی، اے اللہ میں اس آپ کے دیے ہوئے پاک پانی سے اپنے جسم کو صاف کر رہا ہوں، میرے گناہوں کی نجاست کو بھی دھل دے. یہ پاک صاف ہو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے. اور کیسے آتا ہے؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. آپ علیہ السلام جب مسجد تشریف لاتے تھے تو دعا یوں پڑھتے تھے اللہم انی اسألک بحق السائلین علیہ، اے اللہ میں آپ سے مانگنے والوں کے صدقے طفیل مانگتا ہوں، وبحق ممشای ھذا الیک، اور میرے قدم جو آپ کی طرف اٹھ رہے ہیں ان قدموں کے صدقے طفیل مانگتا ہوں، وبحق ممشای ھذا الیک فانی لم اخرج بطرا، اس لیے کہ میں اکڑتے ہوئے نہیں نکلا ہوں، ولا وشرا، میں اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہوئے نہیں نکلا ہوں، ولا سمعتا ولا ریا، میں شہرت کی غرض سے، میں دکھلاوے سے نہیں نکلا ہوں، انما خرجت اتقاء سخطک، میں آپ کی ناراضگی کے ڈر سے نکلا ہوں، وابتغاء مرضاتک، آپ کی رضامندی کی تلاش میں نکلا ہوں، اسألک ان تنقذنی من النار، میں آپ سے مانگتا ہوں کہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے،
اسألک ان تنقذنی من النار وان تغفر لی ذنوبی، اور میرے گناہوں کو بخش دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اس لیے کہ آپ کے سوا کوئی گناہ کو بخشتا نہیں۔ اس تصور کے ساتھ یہ مسجد میں آتا ہے اور سامنے آ کر کے کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، مطلب بس اللہ ہی بڑا ہے۔ اب اللہ کے سامنے آ کر کے اس بات کا اقرار کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ ساری کائنات میں جو نظام چل رہا ہے یہ صرف اللہ کا نظام ہے اور میں اسی کی تعریف کرتا ہوں، میری زبان سے کسی اور کی تعریف اب نکلے گی نہیں۔ اور الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور اس دن کو یاد کرتا ہے کہ وہ جو جزا اور سزا کا دن ہوگا اس دن اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے۔ تو یہ نماز اگر اس تصور کے ساتھ پڑھی جائے گی، لیکن ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ چمیں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اب ہماری نمازوں کا بھی یہ حال ہو گیا ہے، کیونکہ دین کو ہم نے بطور دین کے نہیں لیا، بلکہ دین کو ہم نے بطور مذہب کے لیا ہے۔ جس طرح کچھ فرائض ادا کرنے کے لیے مسجد کے اندر جاتے ہیں، یہ دین نہیں۔ دین ایک مکمل نظام زندگی کا نام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس نظام کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان والوں کے جو صفات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں ان صفات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مسجد کا کام چل رہا ہے، اس لیے دل کھول کر کے اللہ رب العزت کے دیے مال کو اس میں لگائیں گے اور یہی اپنے لیے ہم ذخیرہ بنائیں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔